الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج انشاءاللہ تعالی سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ گزارش یہی ہے کہ چونکہ ہمارا 6 سے 7 دن کے بعد یہ جو ہے نا سوالات کے معاملات ہوتے ہیں، اس لیے کچھ تھوڑا بہت انتظار کر لیا کرے، کبھی کبھار تاخیر ہو جاتی ہے، تو 6 سے 7 دن کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کے سوال کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جی فجر کی نماز قضا ہو گئی ہے، اب کیسے پڑھیں؟ سنت پڑھیں، فرض پڑھیں یا صرف فرض پڑھیں؟ سنت اور فرض دونوں پڑھیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ کوشش کریں کہ فجر کی نماز قضا ہی نہ ہونے پائے، اس لیے کہ فجر کی نماز کے ساتھ بڑی برکتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ لیکن اگر فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے تو اس میں پھر یہ صورتحال ہوتی ہے کہ اگر تو زوال سے پہلے آپ نماز پڑھیں گے تو پھر آپ کو 2 رکعت سنت مؤکدہ وہ بھی قضا کرنی پڑیں گی اور 2 فرض بھی قضا کرنے پڑیں گے۔ اور اگر آپ زوال کے بعد وہ نماز پڑھتے ہیں فجر کی تو پھر سنت نہیں بلکہ صرف فرض کی قضا ہوگی۔ تو زوال سے پہلے سنت بھی پڑھنی پڑیں گی اور فرض بھی، اور زوال کے بعد صرف فرض پڑھیں گے۔ جی دوسرا سوال یہ کہ عورت کو جاب کرنا مجبوری میں یا شوق میں، یہ کس طرح کا، یہ کیسا ہے؟ عورت کا جاب کرنا اسلام کے اندر کوئی پسندیدہ نہیں ہے جی۔ دیکھیں اسلام نے تو ایسی خوبصورت زندگی دی ہے خواتین کو کہ وہ باپ کے گھر میں ہو تو باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، بھائی کی ذمہ داری ہوتی ہے، شوہر کے پاس چلے جائے تو شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے، عمر زیادہ ہو جائے تو بیٹے کی ذمہ داری ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کے لیے بڑا بہترین انتظام کیا ہے۔ اس لیے شوق کی بنیاد پر تو بالکل نہیں کرنی چاہیے بھی میں شوقیہ جاب کرنا چاہتی ہوں۔ اگر اللہ نے اسباب اچھے دیے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں دی ہیں، گھر کے اندر ہر چیز کی سہولت ہے، تو پھر شوقیہ جاب جو ہے وہ اسلام کے اندر پسندیدہ نہیں ہے۔ رہی بات مجبوری کی حالت میں، تو مجبوری کی حالت میں پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اگر واقعتاً آپ کے گھر میں معاملات ایسے ہیں کہ آپ کی مجبوری بن گئی ہے تو پھر ایسی جگہ پر جاب کر لیں جہاں پر خواتین کے معاملات زیادہ ہو، تاکہ جو ہے نا غیر محرم سے آپ کی حفاظت رہے۔ تو اس طرح بھی کوئی ایسی جاب ہے جہاں پر خواتین کے معاملات زیادہ ہو تو وہاں پر مجبوری کی صورت میں بہرحال گنجائش ہے اسلام کے اندر۔ جی غیر مسلم کو سلام کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی غیر مسلمان کے علاوہ اگر کسی کو سلام کرنا ہے نا تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ سلام علی من اتبع الہدی، یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی مجبوری کے تحت کسی غیر مسلم کے سامنے آپ آ گئے ہیں اور مجبوری بن گئی ہے سلام کرنا تو پھر کریں گے سلام علی من اتبع الہدی، یہ آپ کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی غیر مسلم آپ کو سلام کر دیتا ہے تو جواب کے اندر آپ وعلیکم کہیں گے، بس یعنی صرف اتنا ہی جواب دیں گے وعلیکم، اس سے زیادہ نہیں دیں گے جی آپ۔ جی کوہل والے پرفیوم لگا کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ یہ آج کل جتنے بھی پرفیوم جو عام کم ریٹ والے ہیں ان میں تو یہ کوہل ہوتی ہی نہیں ہے، اور جن کے اندر ہوتی بھی ہے تو یاد رکھیے گا کہ یہ اصل میں آج کل اس کو ایک نا کیمیکل کے ذریعے پرفیوم تیار ہوتے ہیں، تو یہ کوہل والا معاملہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ کوہل بہت مہنگی ہوتی ہے اور عام طور پر یہ پرفیوم کے اندر استعمال نہیں ہوتی، لہٰذا یہ کیمیکل ہوتا ہے جس کی بنیاد پر یہ پرفیوم وغیرہ تیار ہوتے ہیں، تو لہٰذا ان کو لگا کر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن بہترین یہ کہ سنت جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ عطر لگائیں، خوشبو لگائیں۔ اگلا سوال یہ کہ بغیر تحقیق کے آگے کوئی چیز شیئر کرنا، ویڈیو وغیرہ، یہ بہت جی بالکل جائز نہیں ہے، اس لیے کہ جب تک آپ کی تحقیق نہیں ہے آپ اس کو آگے شیئر نہیں کر سکتے۔ اگر بغیر تحقیق کے کوئی چیز آپ شیئر کر دیتے ہیں اور اگر وہ غلط ہوگی تو جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے وہ سارا کا سارا آپ کے کھاتے میں جائے گا، لہذا جب تک تحقیق نہ ہو جائے تب تک کوئی آپ ویڈیو، خاص طور پہ جو دینی چیز ہے، کوئی دینی مسئلہ مسائل ہے، تو جب تک اس کی تحقیق نہ ہو اس کو آگے مت شیئر کیجئے، ورنہ ساری زندگی کے گناہ آپ کے کھاتے میں پڑ جائیں گے جتنے لوگ بھی اس غلط مسئلے پر عمل کریں گے۔ اگلا مسئلہ مولانا صاحب، عدالت سے خلا
آج کل بہت ساری عورتیں لے رہی ہیں، تو یہ عدالت سے خلا لینا کیسا ہے جی؟ بالکل کوئی فائدہ ہی نہیں ہے جی خلا لینے کا، اس لیے کہ ہمارے ہاں جو عدالت سے خلا اس وقت جو مروجہ ہے نا، اور جس طریقے سے خواتین جا کر خلا لے رہی ہیں، تو یہ بالکل اس میں خلا طلاق نہیں ہوتی، اس لیے کہ طلاق کا حق اللہ تعالیٰ نے شوہر کو دیا، عدالت کو نہیں دیا۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں غالباً حضرت جمیلہ ایک صحابیہ تھی، وہ آتی ہے عرض کرتی ہے کہ حضور میں صحابت کے ساتھ نہیں رہ سکتی، تو لہذا مجھے طلاق چاہیے، تو آپ علیہ السلام نے خود طلاق نہیں دی، حالانکہ حضور اس وقت قاضی بھی تھے اور آپ جج بھی تھے، اور آپ اس وقت کے جو ہے نا وہ قاضی اور منصف بھی تھے، آپ دے سکتے تھے، شریعت نے آپ کو اتنا بڑا حق دیا ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی کا درجہ ایمان والوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ حضرت جمیلہ نے عرض کی کہ حضور میں ثابت کے ساتھ نہیں رہ سکتی، تو آپ نے ثابت بن قیس کو بلایا، اور بلا کر آپ علیہ السلام نے فرمایا طلقھا، اے ثابت تم اس کو طلاق دے دو، تو حضور نے خود نہیں دی بلکہ اس کے شوہر کو بلا کر اس سے طلاق دلوائی۔ تو یہ طلاق دینے کا حق جو ہے وہ شوہر کو ہے، عدالت نہیں دے سکتی۔ جب اللہ کے رسول نے نہیں دی تو پھر آج کی عدالت کیسے طلاق دے سکتی ہے؟ تو لہذا وہ 2-3 صورتیں ہوتی ہیں جن صورتوں میں نکاح تنسیخ نکاح یعنی نکاح ختم کر سکتے ہیں عدالت والے، لیکن اس کی بھی چند ایک صورتیں ہوتی ہیں جو آج کل بالکل نہیں پائی جاتی، اللہ یہ کہ جہاں پائی جائیں گی، مثال کے طور پر شوہر ازدواجی تعلقات قائم نہیں کر سکتا، تو اس صورت میں جو ہے نا پہلے تو اس کو علاج کے لیے کہا جائے گا، علاج کے باوجود بھی اگر کوئی ترتیب نہیں بنتی تو پھر عدالت جو ہے وہ تنسیخ نکاح کر سکتی ہے، فسخ نکاح۔ اور اسی طرح شوہر ظلم بہت زیادہ کرتا ہو، صبح و شام مارتا ہو، ظلم وہ جو شریعت ظلم کہے گی، ورنہ عورت یہ کہے گی کہ مجھے ایک دن کا خرچہ نہیں ملا تو یہ بھی ظلم ہے۔ تو بہرحال آج کل عدالت سے جو خلا لیا جا رہا ہے اس کے اندر طلاق نہیں ہوتی، لہٰذا کوئی خلا لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ شوہر کو رضامند کیا جائے اور اسے اپنا حق مہر معاف کیا جائے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز اس کو دے کے، تو رضامندگی کے ساتھ خلا ہوتا ہے۔ اگر شوہر مان جائے گا تو خلا ہو جائے گا، ورنہ عدالت جو دے رہی ہے خلا اس طریقے سے طلاق نہیں واقع ہوتی۔ اگلا مسئلہ یہ کہ ناخن کاٹ کر کہاں رکھے جائیں؟ ناخن کاٹ کر جی زمین کے اندر دفنا دیے جائیں، اور اگر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے تو کسی جگہ پر بھی آپ پھینک سکتے ہیں جی۔ اگلا ذکر کس ہاتھ سے کریں؟ جی ذکر آپ دونوں ہاتھ سے کر سکتے ہیں، دائیں ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں، بائیں ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں جی۔ اگلا سوال ہے کہ ساس بیٹے اور بہو کے درمیان کتنے تک دخل اندازی کر سکتی ہے؟ بھئی اتنی دخل اندازی کرے کہ جب تک وہ بیچارے میاں بیوی جدا نہیں ہو جاتے نا اس وقت۔ بھئی ساس کا بنتا ہی نہیں ہے، دخل اندازی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی دخل اندازی کا مطلب یہ کہ ساس جو ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارے، بیٹا اور بہو جو اس کی ہے وہ اپنی زندگی گزارے، اچھی کوئی اصلاح کے طور پر کوئی بات ان کو بتا دے یا کوئی کہہ دے تو وہ اچھی بات ہے، لیکن دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی زندگی ہے، انہیں اچھے طریقے سے گزارنے دیں۔ ہاں اصلاح کی نیت سے کوئی بہو کو بات کہہ دے، بیٹے کو بات کہہ دی جائے، اور اگر واقعتاً وہ اچھی بات ہو تو اس کو چاہیے بچے بھی لے لیں ان سے وہ بات جی۔ محمد نام رکھنا کیسا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اب یہ مسئلہ جو ہے نا تھوڑا سا وضاحت طلب ہے کہ اس میں اکثر لوگ کہتے ہیں جی محمد نام کچھ لوگ رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی نام رکھیں گے تو بے ادبی ہوگی، یہی مسئلہ شاید اس بھائی کا ہے، عبداللہ لاہور سے یہ پوچھ رہے ہیں۔ تو بھائی اس میں یہ دیکھیے گا کہ دیکھیں محمد نام کیوں نہیں رکھنا چاہیے؟ محمد نام رکھنا چاہیے، اتنا مبارک نام ہے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا نام بھی محمد بن ادریس شافعی رحمت اللہ علیہ، ان کا نام بھی محمد ہے۔ امام بخاری کا نام بھی محمد بن اسماعیل رحمت اللہ علیہ ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ایک بڑے ہونہار شاگرد ذہین اور فتین، ان کا نام بھی، ان کو بھی امام محمد کہا جاتا ہے۔ تو محمد نام تاریخ کے اندر بہت سارے بزرگان دین نے رکھا ہے، تو لہذا بالکل رکھنا جائز بھی ہے اور بڑا مبارک نام ہے۔ اچھا اب اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جی محمد نام رکھیں گے تو اس کا ادب اور احترام نہیں کیا جائے گا۔
तो लिहाजा अदब एहतराम ना होने की वजह से हम नाम नहीं रखते। तो देखें, एक मुसलमान तो ये सोच ही नहीं सकता कि मोहम्मद नाम हो और उसकी बेअदबी हो जाए। बेअदबी तो किसी भी के पैगंबर के नाम की नहीं होनी चाहिए। देखिए, हुजूर ने फरमाया सम्मू बिअस्माए नबिय्युकुम, कि तुम नाम रखो अंबिया के नामों पर। हजरत जकरिया नाम दुनिया में रखा जाता है, यहया नाम रखा जाता है, यूनुस नाम रखा जाता है, अंबिया इकराम के नाम रखे जाते हैं। अगर ये बेअदबी का मामला है तो फिर तो किसी पैगंबर का नाम भी नहीं रख सकते। आप किसी भी पैगंबर का नाम बेअदबी से नहीं ले सकते। तो जब सारे अंबिया इकराम का नाम रखा जा रहा है और उनमें बेअदबी नहीं होती, अगर कोई करता है तो वो जहालत है, वो उसका तो कोई हल नहीं है। इसलिए जब बाकी अंबिया इकराम के नाम रखे जा रहे हैं तो मोहम्मद नाम रखना भी बिल्कुल जायज़ है, कोई हरज की बात नहीं है। बाकी अदब और एहतराम, मुसलमान का तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि हुजूर का नाम हो और उसमें कोई बेअदबी जो है वो रखी जाए, ऐसा नहीं होता जी। फेसबुक पर अगला सवाल जी है कि फेसबुक पर कोई इस्लामी तस्वीर लगा देते हैं और कहते हैं कि जो शेयर ना करेगा या लाइक ना करेगा तो उस पर अजाब आएगा जी। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अब ये देखे हम लोगों की हालत जो ना फेसबुक पर जाकर कहां तक पहुंच गई है। यानी ये जब मोबाइल हुआ ही नहीं करते थे, फिर ये फेसबुक पर लाइक और जो है ना वो शेयर कहाँ किया जाता था, वो लोग कैसे अजाब से बचते थे। बार अल्लाह पाक हमें हिदायत नसीब फरमाए जी। ऐसी कतअन कोई बात नहीं है और ऐसी कोई बात नहीं है कि जी ये आप शेयर ना करेंगे। इसी तरह आता है जी, हजूर का नाम लिखा होता है कि अगर आप हजूर का नाम शेयर नहीं करेंगे तो आपको 11 दिन में जो है ना वो परेशानी आएगी, मुसीबत आएगी। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। मुसलमानों के इतने अकायद कच्चे नहीं होने चाहिए और ना इस तरह के मोबाइलों के ऊपर इस तरह की चीज़ें आएँ तो उनके शेयर करना और लाइक ना करना ये कोई दीनी मामलात नहीं है कि इसकी बुनियाद पर बंदे को सजा और जजा मिले। हाँ, इल्ला ये कि कोई अच्छी चीज़ है तो कोई दीनी चीज़ है तो उसको आप शेयर करें ताकि लोग उससे सबक लें और उस पर अमल करेंगे तो आपके लिए सदका जारिया है। लेकिन इस तरह जी ये तस्वीर अगर सेंड ना की या ये नाम सेंड ना किया तो आपको ये मामला हो जाएगा, ये मामला हो जाएगा, अजाब आ जाएगा, इस तरह के ये सब फजूल काम है। लिहाजा अल्लाह पाक इनसे हमारी हिफाजत फरमाए। अगला सवाल ये कि मेरे शोहर ने मुझे माहवारी के अंदर तलाक दे दी है और शुक्र है कि मैं माहवारी के अंदर थी, तो वरना मैं किधर जाती। मेरे शोहर ने मुझे माहवारी के अंदर तलाक दी है, यानी ख़ास अयाम के अंदर। ये कोई बहन है वो पूछना चाह रही है कि मेरे शोहर ने मुझे तलाक दी है ख़ास अयाम के अंदर। तो गुजारिश ये है कि जी देखिए, शरीयत ने ये हुक्म दिया है कि तोहर की हालत में, यानी जिन दिनों में औरत नमाज पढ़ती है उन दिनों के अंदर तलाक अगर देनी है तो तलाक दे शोहर। अगर कोई ऐसी वजह आ गई है कि तलाक देनी है तो तोहर के अंदर दे तलाक। लेकिन ये बहन जो सवाल पूछ रही है इससे तो शायद इनके जहन में होगा कि इन दिनों के अंदर तलाक देने से तलाक नहीं होती। तो गुजारिश ये है कि तलाक बाहर हर सूरत में हो जाती है, चाहे तोहर में दे और चाहे अयाम हैज के अंदर दे, बहरहाल तलाक हो जाती है। अगर उसने तीनों तलाकें दे दी हैं खास अयाम के अंदर तो फिर इन अयाम के अंदर भी तलाक हो जाती है। ये असल में हमारे यहाँ एक गलत मशहूर मसला हुआ है कि भी अगर कोई बंदा इन अयाम के अंदर जिन दिनों में खवातीन नमाज नहीं पढ़ती कोई तलाक देगा तो तलाक वाक़या नहीं होगी। तो ऐसी कतान बात नहीं है। तलाक हदीस मुबारक में आता है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 3 लफ्ज़ ऐसे हैं कि जब वो ज़ुबान से निकल जाते तो फिर वो वापस नहीं हो सकते। उनमें आपने फरमाया एक लफ्ज़ तलाक का है, एक लफ्ज़ निकाह का है और एक लफ्ज़ इताक का है, आज़ाद करना। यानी अगर किसी ने तलाक दे दी है तो वो फिर तलाक का लफ्ज़ वापस नहीं हो सकता। निकाह का लफ्ज़ बोल दिया किसी के सामने और उसके ऊपर गवाह कायम हो गया तो फिर वो निकाह का लफ्ज़ वापस नहीं आ सकता। इसी तरह अगर किसी ने अपने गुलाम को इताक कह दिया, आज़ाद कर दिया तो ये आज़ाद हो जाएगा, ये वापस नहीं हो सकता। तो लिहाजा तलाक, निकाह और इताक ये 3 लफ्ज़ अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब ये ज़ुबान से निकल जाए तो ये साबित भी हो जाते हैं। तो लिहाजा शरीयत ने हुक्म तो यही दिया कि हालत तोहर में तलाक दी जाए,
لیکن اگر خاص ایام کے اندر بھی طلاق دے دی جائے تو طلاق ہو جاتی ہے۔ یہاں پر ایک مزید مسئلہ اور بھی کلیئر کر دوں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں طلاق ہو جاتی ہے، ایک طلاق ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد صلح ہو جاتی ہے، تو یاد رکھیے گا کہ ایک طلاق ہونے کے بعد پھر اب 2 طلاقیں باقی رہ گئی آپ کی۔ پھر اگر کوئی دوبارہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، دوسری طلاق ہوتی ہے، تو پھر 2 طلاقیں ہو چکی ہے، اب ایک طلاق باقی رہ جائے گی۔ کیونکہ بعض دفعہ یہ ذہن میں آتا ہے کہ شاید وہ پیچھے جو طلاق دی تھی اب صلح ہوگی، وہ ختم ہوگی۔ نہیں، ایک طلاق اگر آپ نے دے دیا تو وہ ہمیشہ کے لیے پیچھے آپ کے 2 رہ گئی ہیں، 2 دے دیا تو اب آپ کے پاس ایک ہی آپشن رہ گیا تیسرا۔ تو لہٰذا یہ طلاق کے مسائل کے اندر علماء کرام سے اس طرح کے سارے مسائل کو سمجھ لینا چاہیے۔